قیامت میں لوگوں کو بعض مقامات جنت کی طرف گھسیٹا جائے گا، نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جا رہے ہو ان مقامات پہ بہشت کے؟ کہا ہماری جنت حسین ہے، ہم اس کے گرد گھومنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کے پاس جانا ہے۔ ہاں عزاداران محترم، حاج مرزوق بہت بڑے مرثیہ خواں تھے، روزے مصاحب پڑھا کرتے تھے عراق میں۔ بہت لوگوں نے بلایا، اور قدیمی ماتمداری جو تھی 2 ہاتھ کی، انہی نے جو ہے وہ شروع کیا تہران میں، نہیں آتے تھے۔ ایک دن خواب میں امام حسین کو دیکھا، امام حسین آئے، کہا کہ جاؤ حاج مرزوق وہاں جاؤ اور وہاں عزاداری کرو۔ آ گئے، زندگی گزر گئی، بہرحال شدید مریض ہوئے۔ آخری جب محسوس ہوا کہ ایام آخری ہیں تو اپنے ایک دوست کو بلایا، بہت قریبی دوست تھا، اور اسے کہا کہ آج میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ کہا کہ چند دنوں پہلے میں شدید بخار میں مبتلا تھا، اور اس وجہ سے، بخار کی وجہ سے میرا جو ہے وہ گلا خشک ہو گیا، مجھے پانی کی طلب ہوئی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو آواز دی، میری 3 بیٹیاں، ایک راضیہ، ایک مرضیہ، ایک فاطمہ۔ میں نے پہلی بیٹی کو بلایا راضیہ، تو دیکھا ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی۔ حیا نے مجھے کچھ بولنے نہ دیا، خواب میں نہیں، مشاہدہ کر رہا ہے، بیدار ہے۔ جب میں نے کہا مرضیہ، تو وہ بی بی اور آگے بڑھی، مجھ سے پھر کچھ نہ بولا گیا۔ جب میں نے کہا فاطمہ، تو اس خاتون نے کہا ہم آ گئے ہیں نا، کیا چاہیے؟ کہا بی بی آپ کا ادب احترام اجازت نہیں دیتا کہ آپ سے میں کچھ تقاضا کروں۔ کہا حاج مرزوق ساری زندگی ہماری نوکری کی ہے، لوگ بھول سکتے ہیں احسانوں کو، یہ گھر نہیں بھولتا، وہ بھی ایسی نوکری۔ اللہ، کہا ساری زندگی تم نے ہماری نوکری کی ہے، اب کچھ ہم بھی تمہارے لیے پانی چاہیے۔ کہا بی بی نے ایک پانی کا گلاس دیا۔ کہا میری بچپن سے عادت تھی، جب پانی ہاتھ میں آتا تھا تو کہتا تھا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ کہا میں نے یہ جملے کہے، بی بی نے گریا شروع کر دیا۔ نام بیٹے کا سنا۔ کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ بیمار ہے، شدید بیمار ہے۔ کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے کہ اس حالت میں تم مصائب نہیں پڑھو، لیکن آپ کہتی ہیں تو ضرور پڑھوں گا۔ بی بی کون سے مصائب پڑھوں؟ اللہ اکبر۔ ماں جانتی ہے بیٹے کو کس کا غم تھا، بیٹے کو بیٹے کا غم زیادہ تھا۔ کہا حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ باب الحوائج ہے یہ بچہ، باب الحوائج ہے۔ بڑے بڑے مراجع علماء کی میں نے سیرت میں پڑھا ہے، وقت نہیں میں بیان کروں، بڑے بڑے۔ کہا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، یا ہم کہیں پھنس جاتے تھے نا، تو ہم نے اس بچے سے توسل کیا ہے، اس بچے نے ہمیں باہر نکالا۔ جس جگہ کا سب سے چھوٹا ایسا ہو، وہاں بڑے کیسے ہوں گے۔ یہ بچہ عزیزان محترم، یہ بڑا اسٹریٹجیکل آیا ہے، یہ ایسے نہیں آیا۔ یہ بچہ، وہ وقت آیا جب امام نے استغاثہ بلند کیا، جب کوئی بھی نہیں ہے، سب جا چکے ہیں،
کبھی تلوار کو زمین سے لگ کے امام دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، آئینہ آئینہ مسلم، آئینہ آئینہ ہانی ابن عروہ، آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر، کہاں ہو؟ کہاں ہے سب؟ کہاں ہے علی اکبر؟ اسی عالم میں میرا مولا کہتا ہے حل من ناصر، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کر؟ اللہ، غربت امام حسین ہے عزاداران موت۔ یہ جملے ادا ہوئے اس مبارک دہان سے تو دیکھا خیموں میں شور اٹھا، میرے مولا خیموں میں پلٹے، کہا بہن میں نے نہیں کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں شور نہیں کرنا، گریہ نہیں؟ کہا نہیں، جب سے آپ نے یہ کہا ہے نا غربت کا اعلان، تو ایک بچہ ہے جو کسی آغوش میں نہیں آ رہا، ہر آغوش میں اس کو رکھا ہے لیکن اسے چین۔ امام نے کہا لاؤ مجھے دے دو، جیسے ہی اپنے بابا کی آغوش میں آیا علی اصغر خاموش ہو گیا، جانتا تھا یہی آخری آغوش۔ اللہ، کون سمجھے وہ ماں کس طرح اس ماں نے علی اصغر دیا ہوگا، کیسے دیا ہوگا؟ یہ تو مائیں سمجھتی ہیں نا بچے کو، چھوٹا بچہ ویسے بھی ماں کی آغوش میں خاموش رہتا ہے، لیکن یہاں اسے پتا ہے کہ کوئی اور نوکری ہے۔ آیا امام نے اپنی عبا میں لپیٹا، لے کر چلے، دشمن سمجھا کہ امام قرآن لا رہے ہیں، قرآن نہیں تھا، قرآن کا چھوٹا سورہ تھا۔ آپ مصائب سنتے رہتے ہیں، میں بس تیزی سے اپنے آخری جملوں کی طرف بڑھوں گا۔ عزاداران محترم، امام نے جو ہے وہ خطاب کیا کہ تمہیں اگر مجھ پہ رحم نہیں ہے تو اس پہ رحم کرو، اس پہ رحم کرو۔ جب لوگوں نے دیکھا تو کہتے ہیں اشکیا کے لشکر میں بھی لوگوں نے رونا شروع کر دیا، گریہ شروع کر دیا، اور اس سے پہلے کہ یہ چھوٹا بچہ جنگ جتوا دیتا، اس لعین نے حرملہ کو کہا حرملہ اس ناطق قرآن کے چھوٹے سورے کو خاموش کرو۔ کیسا خاموش کیا؟ تیر، اللہ اکبر، نہیں ترک کر سکتے اس لمحے کو کہ جہاں حسین اس پھول کو پانی دینے لایا تھا، نہیں ترک کر سکتے۔ یہ مرجھایا ہوا پھول تھا، تیر آیا، آ کر علی اصغر کی گردن پہ لگا۔ علی اصغر اپنے بابا کی آغوش میں پلٹا، باپ کو دکھانا نہیں چاہتا تھا، وہ مسکراہٹ وہیں رہ گئی۔ سنیں گے جملے، مقتل کیا کہتا ہے؟ مقتل یہ نہیں کہتا کہ تیر نے علی اصغر کو ذبح کیا، نہیں، تیر نے علی اصغر کو نہر کیا، جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے نا، وہاں لگا کہ یہاں تک کہ تیر میرے مولا کے بازوؤں میں پیوست ہوا، خون سے سیراب ہوا ہے علی اصغر۔ خون نہ آسمان لے رہا ہے نہ زمین لیتا ہے، اپنے خضاب لگایا علی اصغر کے خون کو۔ بس اب کیا ہے، کہاں جائے؟ ہائے سلام اس ماں پر کہ جو سائے میں نہ بیٹھی کبھی، کیسا جگر ہوگا اس کا۔ دو روایتیں ہیں مقتل میں کہ میرے مولا خیمے لے کے گئے، لیکن کوہرام تھا، لے لیا، لیکن لے کے کیسے گئے؟ جو صبح سے
بدن کو لا رہا ہے، لاشوں کو لا رہا ہے، وہ کیسا ہوگا؟ لیکن نہ جانے اس بدن میں کیا تھا کہ یہ بدن بھاری ہو گیا۔ ایک قدم آگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک قدم پیچھے، میرے مولا سے قدم نہیں بڑھائے جاتے۔ علی اصغر کا وجود اتنا سنگین ہوا میرے مولا کے لیے کہ یہاں پر خیمے نہیں گئے، روایات بعض کہتی ہیں خیموں سے رخ کو موڑا، خیموں کے پیچھے گئے، اپنی تلوار سے ننھی سی قبر بنائی، علی اصغر کو سلایا۔ اب کہتے ہیں امام سے اٹھا نہیں جاتا تھا، آواز غیب آئی، حسین اٹھو، ریت کو جھاڑ کر نہ جانے حسین کیسے اٹھا مجھے نہیں پتا۔ مقتل خاموش ہے کہ کیا وجہ تھی کہ خیموں کے پیچھے چھپایا تھا۔ شاید امام کے ذہن میں ہو کہ روز عاشوراء یہ نیزے لے کر جنازوں کو گننے آئیں گے، نہ جانے کہیں کسی نیزے میں